بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها 4 حرم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهر الحرم 4 ذي قعدة وذي الحجة ومحرم ورجب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور ذی الحج کے جو بڑے بڑے کام، بڑی بڑی عبادتیں، اور سب سے بڑی عبادت حج، اس کا تذکرہ گزشتہ ہفتے آ چکا ہے۔ ذی الحج کے بعد ایک مہینہ آنے والا ہے جو محرم الحرام کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے دنوں کی اہمیت ہے، اس میں جو عظیم واقعات پیش آئے اس کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ دن ہم نے پیدا کیے ہیں، ہفتے ہم نے بنائے ہیں، سال ہم نے بنایا ہے، لہذا 7 دنوں کا ہفتہ اور 30 دنوں کا مہینہ اور 12 مہینوں کا سال ہوتا ہے۔ تو جو دن مقدس ہیں اس میں ہمیں عبادت کرنی ہے، اس کو مقدس سمجھنا ہے، کیونکہ اللہ و رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ بعض دن مقدس ہیں، بعض مہینے مقدس ہیں، لہذا ہمیں جاننا اور پھر ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے یہ معلومات ہونا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ ان دنوں میں، ان مہینوں میں اچھی طرح عبادت کر سکے، اللہ کو راضی کر سکے۔ تو دنوں میں سب سے افضل دن دوشنبہ اور جمعرات کا ہے۔ دوشنبہ اور جمعرات یہ 2 دن ہیں جو بڑے افضل ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 دنوں میں
ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ دوشنبے اور جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہیں جن دنوں میں اللہ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل جب اللہ کے دربار میں جائے تو روزے کے ساتھ جائے۔ یہ اہم اور اصل وجہ ہے۔ اور پھر عظیم واقعات بھی دوشنبے کے دن پیش آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ہجرت ہوئی، آپ کا جو سفر۔ تو اس لیے دوشنبہ اور جمعرات یہ دنوں میں افضل دن ہے، اور ہفتے میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ جمعہ ایسا دن ہے جس میں اللہ نے بڑے بڑے کام کیے اور ہون کے۔ حضرت ابراہیم، حضرت آدم کی ولادت، ان کا جنت میں جانا، وہاں سے دنیا میں آنا، اور جمعے کے دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ جتنے بڑے بڑے کام ہیں سب اللہ جمعے کے دن کر چکا ہے اور کرے گا۔ اور جمعے کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ایمان والو جمعے کے دن سورہ کہف ضرور پڑھا کرو۔ اگر تم سورہ کہف ہر جمعے میں پڑھتے رہو گے تو چھوٹے بڑے فتنوں سے بچے رہو گے، اور خاص طور پر سب سے بڑا فتنہ جو دجال کا آ رہا ہے اس سے اللہ تم کو محفوظ کر دے گا۔ اس لیے جمعے کے دن سورہ کہف ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور دوسرا، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ درود شریف کے پڑھنے سے اللہ ضرورتیں پوری کرتا ہے، حاجات پوری کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت کے ساتھ ہمارے اوپر درود بھیجتا رہے گا تو کل قیامت کے دن اس کو حق شفاعت حاصل ہوگا۔ اور یہ ہمارا درود بھیجنا اللہ اپنے رسول کو پہنچا دیتا ہے۔ جمعہ اس اعتبار سے بڑی فضیلت والی چیز ہے، اسی لیے حکم ہے کہ تیاری کر کے آؤ، اچھے کپڑے پہن کر آؤ، خوشبو لگا کر آؤ، پہلے سے مسجد میں آؤ، اور جو جتنی پہلے آئے گا اتنا زیادہ اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ تو یہ جمعے کی فضیلت۔ پھر اس کے بعد مہینہ ہے، مہینے 12 ہیں۔ عبادت کے اعتبار سے، اللہ کی بندگی کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک سب سے بابرکت، جس میں اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے، اور پورا مہینہ رحمت، مغفرت، آگ سے خلاصی، اور ایک ایک عبادت، ایک ایک فرض کا ثواب 70 فرض، ایک ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فضیلت بھری پڑی ہیں۔ رمضان میں روزانہ جنت کو تیار کیا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، اور سارے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جو سرکش شیاطین ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں، جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ، رحمت والا مہینہ، آگ سے خلاصی والا مہینہ، اس لیے رمضان میں عبادت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو، بندگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو،
خیر کو زیادہ سے زیادہ حاصل، اور رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اللہ کی کتاب کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن کریم کی تلاوت، اس کا فہم، اس پر عمل، یہ رمضان ہم کو سبق دیتا ہے۔ تو سال میں سب سے افضل مہینہ عبادت کے اعتبار سے وہ رمضان المبارک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا سال میں 4 مہینے ہیں جو بہت محترم ہیں، اتنے محترم ہیں کہ ان مہینوں میں لڑنا جھگڑنا کچھ بھی کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور نتیجہ یہ تھا کہ ان 4 مہینوں میں عرب زمانہ جاہلیت میں اپنی بڑی سے بڑی لڑائی بند کر دیتے تھے، کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جو محترم مہینے کے خلاف ہو۔ اب ان 4 مہینوں میں ایک ذی قعدہ کا مہینہ، ایک ذی الحج کا مہینہ، ایک محرم کا مہینہ اور ایک رجب کا مہینہ، 4 مہینے ہیں محترم۔ اور رجب کے مہینے کی جو فضیلت ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب میں اللہ کے پاس گئے تھے، معراج ہوئی تھی۔ 27 رجب یہ مشہور قول ہے، اور بھی اقوال ہے لیکن یہ مشہور قول ہے کہ 27 رجب کو اللہ کے رسول بیت المقدس گئے اور آپ کو معراج ہوئی، 7 آسمانوں پر گئے، اللہ سے ہم کلامی ہوئی۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ بڑا ہی عظیم ہے۔ اور ذی الحج اور ذی قعدہ کا مہینہ حج کا مہینہ ہے، یہ حج کے مہینے ہیں جس میں حاجی اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر دیوانے بن جاتے ہیں۔ اللہ نے حج کو ایسا بنا دیا ہے کہ جو بھی ہمارے دربار میں آئے تو وہ عاشق بن کر آئے، دیوانہ بن کر آئے، ہر چیز بھول جائے، نہ کنگھا کرنا ہے، نہ بال میں تیل لگانا ہے، نہ خوشبو لگانا ہے، نہ حسین حسین کپڑے پہننے ہیں، بلکہ 2 چادروں میں آؤ، 2 احرام، ایک اوپر کا کپڑا ایک نیچے کا کپڑا، اور ایک گن گاتے رہو، ایک آواز لگاؤ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ گونج اور یہ احرام اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو اس طرح جاتا ہے حج پر تو اللہ فرماتا ہے اگر تم نے میرے لیے حج کیا ہے، دیوانے بن کر وہاں رہے ہو، تو ہم تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے، اور تم حج کر کے جب آؤ گے تو بالکل پاک و صاف، جیسا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت حج کی ہے۔ اللہ نے جن کو حج کی توفیق دی، اللہ ان کے حج کو بابرکت بنائے، قبول فرمائے، اور جو ابھی نہیں جا سکے لیکن پیسہ ہے، اللہ ان کو توفیق دے جانے کی، اللہ ان کے حج کو قبول کر لے۔ ابھی سے 1 سال ہے، ابھی سے تیاری کریں گے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ نام آ جائے گا۔ یہ نہ سوچیں 4 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے، یہ خرچ نہیں ہوں گے، یہ اللہ کے بینک میں جمع ہوں گے۔ اور احادیث میں آتا ہے جو حج کرتا ہے اللہ اس کے مال کو بڑھاتا ہے، اس کے مال میں اضافہ کرتا ہے، اس کی تجارت میں اضافہ کرتا ہے، بار بار اللہ اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے جن پر حج فرض ہے
ان کو ضرور حج پہ چلا جانا چاہیے، ورنہ احادیث میں آتا ہے جو ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں پیسہ ہونے کے باوجود اللہ ان کو محروم کر دیتا ہے۔ پیسہ تو خرچ ہو جائے گا، بیماری میں ہو جائے گا، دل آزادی میں ہو جائے گا، اور ضروریات میں ہو جائے گا، لیکن بڑی محرومی، دنیا کی بھی محرومی، آخرت کی بھی محرومی۔ اس لیے ابھی سے تیاری کرنا چاہیے، جن کے پاس پیسہ ہے کہ حج پہ جائیں گے انشاءاللہ، اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، کم ہے، تو کم سے کم ان کو یہ ارادہ بنانا چاہیے کہ ہم عمرہ کریں گے۔ وہ 1 لاکھ میں، 80,000 میں، 70,000 میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذی-قعدہ حج کے مہینے ہیں، اور محرم جو ابھی آنے والا ہے، اس محرم کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ یہ محترم مہینہ ہے، اللہ کے یہاں اس کی بڑی عظمت ہے، اور ہمارے اسلامی کیلنڈر کا آغاز اسی محرم سے ہوتا ہے۔ ہجری سال یہ صحابہ کرام نے طے کر کے اس محرم کو ہجری سال کا پہلا مہینہ قرار دیا، اور یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی بڑی فضیلت والا ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ میں، 10 محرم میں مدینے کے یہود و نصارہ روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اس دن اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سب سے بڑے ظالم فرعون کو اس دن سمندر میں غرق کیا تھا۔ حضرت موسیٰ اور بنو اسرائیل کی نگاہوں کے سامنے 10 محرم میں پورا فرعون اپنے فوجیوں کے ساتھ غرق ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو کہا کہ اے اللہ کے محمد عربی، ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یہود و نصارہ، اے اہل کتاب، موسیٰ تو ہمارے بھائی تھے۔ کیسے بھائی؟ وہ بھی نبی، ہم بھی نبی، وہ ہمیں بھائی تھے ہمارے، اور ہمیں زیادہ خوشی ہے، اور ہم بھی اسی لیے روزہ رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ نے آخری سال اپنی وفات کے یہ بات کہی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھوں، 2 دن کا، 9 اور 10۔ اسی لیے جمہور علماء کے نزدیک افضل اور فضیلت والی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی محرم کا روزہ رکھے تو وہ روزہ 9 اور 10 2 دن کا رکھے، زیادہ اچھا ہے، زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ باقی اس محرم الحرام کے ساتھ دنیا بھر میں شہداء اسلام کے نام سے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، ہر سال ہوتے ہیں۔ تو محرم میں ایک شہادت کا بھی جوڑ ہے۔ اسلام میں بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے جو شہادت ہوئی وہ غزوہ احد میں ہوئی، جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کی شہادت ہوئی، حضرت علی کی شہادت ہوئی، اور بہت بڑی شہادت حضرت عثمان غنی کی ہوئی۔ حضرت عثمان غنی کو بلوائیوں نے
ان یہودیوں نے ایسا فتنہ مچایا کہ 40 دن تک گھر میں کچھ آنے نہیں دیا. جو گھر کا کھانا پانی تھا وہ ختم بھی ہو گیا. فاتح کے ساتھ عثمان غنی جو اللہ کے رسول کا ڈبل داماد ذی النورین، اس کو تڑپایا گیا. یہاں تک کہ 40 دن گھر کا گھیراؤ کر کے بلوائیوں نے اٹیک کر دیا. چھت گئے، چھتوں پر چڑھ گئے، کود گئے گھروں کے اندر. اور حضرت عثمان غنی قرآن پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. لیکن اس کے باوجود ان ظالموں نے، یہودیوں نے، سبائیوں نے حضرت عثمان کی گردن کاٹ ڈالی اور ان کی اہلیہ نائلہ بچانے آئیں تو ان کی انگلیاں کاٹ دی. اتنے ظالم یہ ہو جاتے ہیں انسان. اور نام کے مسلمان تھے، نام کے کلمہ گو تھے. تو حضرت عثمان کی بہت بڑی شہادت. پھر اس کے بعد دنیا اسلام میں جو 10 محرم کو سب سے بڑی شہادت ہوئی ہے وہ حضرت حسین اور خاندان رسول کی ہوئی. یہ تو ایسی شہادت ہے کہ جس نے فرشتوں کو بھی ہلا دیا، در و دیوار کو ہلا دیا. اور حضرت حسین نے کیوں جہاد کیا تھا؟ ان کا ایک کہنا تھا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے لاڈلے نبی، ہمارے نانا کا دین مٹ نہیں سکتا، ہم مٹ جائیں گے، دین نہیں مٹنے دیں گے. یہ تھا حضرت حسین کا جذبہ جو یزید کے خلاف انہوں نے جنگ کی، یہاں تک کہ شہادت ہوئی. اور اللہ کے رسول کے خاندان کے بھائی، چچاداد بھائی، پھوپھیداد بھائی، آپ کے نواسے، یہ سب حضرت حسین کے ساتھ گئے تھے. حضرت حسین کہتے رہے بھائی تم لوگ اپنا روکا کہ نہیں، کیا ہم زندہ رہیں اور نبی کا دین مٹ جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا، کل ہم کیا منہ دکھائیں گے. یہ جذبہ تھا کربلا میں جہاد کا. اور حضرت حسین نے پھر اس طرح جہاد کیا ہے کہ تاریخ بھری ہوئی ہے. اللہ نے شہادت دی اور ایمان والوں کا مقصود ہی شہادت ہوتا ہے. اور شہادت کی وجہ سے ان کا اتنا بلند مقام ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا ہے شہداء کے بارے میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جو اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کر رہے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خون بہا رہے ہیں، اے ایمان والوں قیامت تک ان کو مردہ نہ کہنا، مردہ نہ کہنا. وہ سب زندہ ہیں، اور زندہ ہیں تو جنت میں. وہ جیسے ہی شہید ہوئے ڈائریکٹ جنت میں. ہم لوگوں کا انتقال ہوتا ہے تو ہم قبر میں جاتے ہیں، لیکن شہداء ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے اور پوری جنت میں مزے کرتا ہے. اللہ پرندوں میں ان کی روحیں ڈال دیتا ہے اور وہ عیش کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور عرش الہی کے نیچے آرام کرتے ہیں. اتنا بڑا مقام یہ اللہ شہداء کو دیتا ہے. تو حضرت حسین نے کہا اللہ کے راستے میں دین کی خاطر اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہماری بوٹی بھی کٹ جائیں تو وہ کم ہے. اور ہوا یہی. حضرت حسین نے جس طرح شہادت پیش کی ہے، اور پھر یزید، شمر اور اس کے ساتھیوں نے جس طرح حسین کی بے حرمتی کی ہے، ہاتھ پیر کاٹ ڈالے، گردن کاٹ ڈالی.
اور یزید کے سامنے تشت میں گردن رکھ کر پیش کی کہ لو تحفہ، کیا ہوگا ان کا انجام کل آخرت میں؟ پوری تاریخ ہے. تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے شہیدوں کا مقام کیا ہے. کیسے کیسے عظیم شہداء اللہ کے راستے میں چلے گئے. اور یہ محرم میں حضرت حسین اہل بیت خاندان رسول نے جو قربانی پیش کی ہے وہ قربانی یاد کرنی چاہیے. صحیح جن لوگوں نے صحیح لکھا ہے، ورنہ اس میں بہت الٹی سیدھی باتیں داخل کر دی گئی ہیں. اور اللہ نے حسین کی شہادت کو ایسا قبول کیا کہ آج ساری دنیا میں اگر نام ہے تو حسین کا ہے، ساری دنیا میں. اور اس کے مقابل میں یزید مٹ گیا، ختم ہو گیا. آج اس کی نسل کا ایک آدمی بھی نہیں. کہ اللہ جس کو چاہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے اللہ عزت دے دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے. اور اللہ نے فرمایا إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ہم عزت دیتے ہیں، عزت ہے اللہ والوں کے لیے، رسول اللہ کے لیے، ایمان والوں کے لیے. اس لیے ہمارے اندر ایمان کا جذبہ ہو. اس محرم سے ہم سبق حاصل کریں، باطل کے خلاف کھڑے ہو جانے والے ہو جائیں. باطل سے ڈرے نہیں، مومن باطل سے ڈرتا نہیں ہے. یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. اور شہداء کا تذکرے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے ایمان میں طاقت پیدا ہو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، کھا رہے پی رہے گھوم رہے ہیں. اور شہداء نے تو گردنیں کٹا دی، بوٹیاں اڑا دی اللہ کے لیے. تو کتنا بڑا مقام ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین سمجھنے والا بنائے. نبی پاک، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عملی محبت عطا فرمائے. اور آپ کے خاندان جن کو اہل بیت کہتے ہیں ان سے سچی محبت عطا فرمائے. کیونکہ احادیث میں بہت سخت آیا ہے کہ جو اہل بیت سے دشمنی کرے گا، حسد کرے گا، جلن کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا. نبی کے خاندان والوں سے نفرت کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کے رسول سے نفرت کرتے ہو. اس لیے اہل بیت کا جو مقام ہے، اور پھر اہل بیت میں حضرت حسین کا جو مقام ہے، اس کو جاننا، پہچاننا اور اس کو اس کے مطابق عمل کرنا، ایمان کا جذبہ اپنے اندر رکھنا، یہ ایمان والے کے لیے ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس ماہ محرم کو بھی محترم بنائے، خیر والا بنائے، فضل والا بنائے، احسانات والا بنائے. اور ہم سب کو اللہ فتنوں سے، آزمائشوں سے، آپسی لڑائیوں سے، آپسی جھگڑوں سے محفوظ کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.